بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کر لیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزاح کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پر شکنیں آتیں تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہ تھا، متبسم رہتے تھے۔ جب اکیلے ہوتے تو متفکر رہتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو متبسم ہو جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی مسکراتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھ مبارک بھی صحابہ کو نظر آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مزاح کر لیتے، اور صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کر لیتے تھے۔ ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے، اور وہ دیہات میں رہا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گھاس لا کر بیچتا تھا، اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا، اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات لے کر جاتا۔ ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اس کے پاس گئے اور ان کی کوہلی بھر لی۔ جب کسی کے پیار کو دیکھنا ہو تو اچانک اس کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اسے کوہلی بھرنا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو پرکھتے ہیں کہ وہ ان کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چپکے سے گئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوہلی بھر لی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہیں، تو انہوں نے بتانے کی بجائے اپنی کمر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جوڑا اور رگڑنا شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں دباتے رہے کہ ظاہر بولے اور بتائے کہ کون ہے، لیکن حضرت ظاہر نہ بولے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول نہیں رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں دبا رہے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر، تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کرتے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی مزاح کر لیتے تھے۔ وہ جاتے منڈی میں سبزی خرید لیتے، یا کوئی بھی نیا پھل آتا تو خرید لیتے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہدیہ پیش کرتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیتے، خود بھی کھاتے، جو پاس بیٹھے ہوتے انہیں بھی کھلاتے تھے۔ اس صحابی کو دعا دیتے، یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا، یا اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ 4-5 دن بعد جب وہ دوبارہ منڈی جاتے تو جس سے وہ پھل ادھار لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا تو اسے کہتے، آ تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلوں، یہ پھل تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کر گیا تھا۔ اور پھر اسے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور عرض کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو پرسوں پھل کھایا تھا نا، یہ اس کے پیسے مانگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میاں تو نے وہ پھل تحفے میں نہیں دیا تھا؟ عرض کرتے، غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا بھی دیتے، پھل مفت میں کھلاتے اور 2 مرتبہ دعائیں بھی لے جاتے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا محبت کا انداز تھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی شخص تھے۔ ایک دن کھڑے کھڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ یہ ایسی باتیں سنا رہے تھے کہ لوگ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے پہلوں پر مارا اور فرمایا، اب بس بھی کرو۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے۔ سب صحابہ حیران رہ گئے کہ ابھی اسید ہنس رہا تھا اور اب کہتا ہے کہ بدلہ لینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کی اجازت دی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تو میرا پہلو برہنہ تھا، اس پر کپڑا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلوں سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو سب صحابہ کو حضرت اسید پر غصہ آیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں سے کپڑا ہٹا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں کی وہ رنگت و جھلک دکھائی دی تو آگے بڑھ کر لپٹ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں کو چومنے لگے۔ پھر کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا کام میں نے اسی لیے کیا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا۔ خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک دیکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر پتھر بندھے بھی دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اقدس بھی دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت بھی دیکھی ہے۔ حضرت محش بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک دن احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھ رہے تھے
تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دیکھ لی۔ ایسا لگتا تھا کہ جس طرح چاندی میں ڈلی ہوئی ہو۔ دوستو، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔